نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم احبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین۔ محترم حاضرین، مکرم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حب اہل بیت۔ محرم الحرام کہ ماہ مقدس کی جلوہ گری ہو رہی ہے، اسی مناسبت سے علماء کرام، اہل سنت مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں عظمتیں بیان ہوتی ہیں، ان کے مقامات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی سخاوت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی طہارت کو بیان کیا جاتا ہے، شہدائے کرب و بلا کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے علم و تقوی کی بات ہوتی ہے، ان کے اخلاص کی بات ہوتی ہے، جو انہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کیں اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو ہم آج کی نشست میں حب اہل بیت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قربا ہیں، قرابت دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کی محبت اللہ کو بھی مطلوب ہے اور رسول کو بھی مطلوب ہے۔ اللہ بھی رسول کے گھر والوں سے محبت کا مطالبہ کرتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے گھرانے سے محبت کی جائے، ان کے اقارب سے محبت کی جائے، جن کو ان کی ذات پاک سے ظاہری، باطنی، حسی، معنوی جو تعلق ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے محبت کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔
حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اولاد کے دل کے اندر اپنے نبی کی محبت کے چراغ روشن کرو کہ ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، خصوصاً خاتم النبیین کا تاج سجا کر آئے ہیں۔ ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، ان سے پیار کرنا اللہ سے پیار کرنا ہے۔ اور فرمایا حب اہل بیت ہی، اور حضور کے گھرانے سے، گھر والوں سے محبت، اور وقرات القرآن، قرآن کی تعلیم دو۔ محترم حاضرین، آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 تلاوت کی، جس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ آپ اپنی زبان حق بیان سے اعلان کر دیں کہ میں اس پر، علیہ اس پر یعنی تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر، بدلہ، معاوضہ طلب نہیں کرتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ یعنی میں نے جو تمہیں تعلیم دی ہے، تمہیں راہ حق کی طرف دعوت دی ہے، تو اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا۔ میں نے جو مصائب و آلام برداشت کر کے، طعن و تشنیع کے تیر برداشت کر کے اللہ کریم کی ہدایت سے بھرپور اور انقلابی آفاقی پیغام تم تک پہنچایا ہے، اس حوالے سے بڑی مشقت اٹھائی ہے، گناگوں مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور راہ حق میں اب بھی تکالیف کا سامنا کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ اس کے پیچھے کوئی ذاتی غرض و غایت ہے، کوئی ذاتی منفعت ہے، یا اس کا محرک کوئی مالی منفعت کا حصول ہے، یا مکہ کی سرداری ہے، حکومت ہے، یہ نہیں ہے۔ بھلا جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہاری پیشانی جھکے تو اسی کے آگے تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے تمام معبودان باطلہ کی نفی کی اور ایک معبود برحق کے آگے جھکنے کی دعوت دی، اسی کو ماننے کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، حق کی طرف بلایا۔ تو پھر کیا تھا؟ لوگ بگڑ گئے، جو اپنے تھے وہ بیگانے ہو گئے، جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے، جو یار تھے وہ اغیار بن گئے، جو پھول تھے وہ خار بن گئے۔ ایک دفعہ قریش کفار کے کچھ نمائندے حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے آپ کے بھتیجے نے اعلان نبوت کیا ہے، اگر اس کا مقصد سرداری ہے تو ہم مکے کی سرداری کا تاج ان کے سر پر رکھ دیتے، اور اگر
مال و دولت چاہتے ہیں۔ اس اعلان کا مقصد، اس دعوت و تبلیغ کا مقصد اگر دولت کا حصول ہے، مالی منفعت ہے، تو ہم مکے کی ساری دولت جمع کر کے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اگر کسی دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ اشارہ کریں تو ہم نکاح میں دے دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے بتوں کو، معبودان باطلہ کو یہ برا بھلا نہ کہیں۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور پیشکش کی تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حق کے داعی بن کر آئے ہیں اور دعوت کے پیچھے کوئی اور ذاتی غرض و غایت نہیں، صرف اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہے اور غالب کرنا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ ذات، اللہ نے اپنا تعارف حضور کے واسطے سے کرایا، فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یہ آپ کی تشریف آوری اور جلوہ گری کا مقصد تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے۔ جب انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سورج کو اتار کر میرے ایک ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو اتار کر دوسرے ہاتھ پر اور کہیں کہ میں اپنے مشن سے باز آ جاؤں، توحید کا اعلان نہ کروں، توحید کا جھنڈا نہ لہراؤں، توحید کا آفاقی اور عالمگیر اور ابدی پیغام نہ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس مشن کے لیے اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن سر منہ انحراف نہیں کر سکتا، ذرا بھر بھی میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو بتائیے، جو اللہ کا پیغام پھیلانے آئے ہوں اور توحید کے چراغ جلانے آئے ہوں، توحید کے جھنڈے لہرانے آئے ہوں، ان کا ذاتی کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی مقصد نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات محترم، آپ نے فرمایا میرے پیش نظر کوئی ذاتی غرض و غایت نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور ایک رسول کی ذمہ داری ہے، ایک نبی کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ اللہ کے آفاقی پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا مجھ پر فرض ہے، اور دعوت و تبلیغ میرا فرض منصبی ہے۔ مصائب و آلام کے ہجوم میں خوش دلی اور خندہ پیشانی سے میں اپنا یہ فرض ادا کر رہا ہوں، اور آخری دم تک اس فرض کو نبھاتا رہوں گا۔ اس دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجر اور معاوضہ کا مطالبہ نہیں کرتا، یہ محض اللہ کے لیے ہے، اور اس کا اجر مجھے رب کریم عطا فرمائے گا۔ ہاں، اللہ کے حکم سے اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے جو قرابت دار ہیں ان سے محبت کرو،
ان سے پیار کرو، میرے پیارے علی سے محبت کرو۔ وہ علی کہ ذکر علی عبادہ، علی سے محبت کرنا، علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو حضرت علی سے محبت کرنا یہ تو عبادت ہے۔ اور یہ میرے حسن ہیں، یہ میرے حسین ہیں، ان سے محبت کرو۔ ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے۔ تو حضرات محترم، مطلب یہ تھا کہ جن کا مجھ سے ایمانی، روحانی، حسبی، نسبی قرب و تعلق ہے، ان سے محبت کرو اور ان کا احترام کرو اور ان سے عقیدت رکھو، ان کی غلامی اختیار کرو۔ اگر کوئی کہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول کریم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی اس کی تبلیغ کیجیے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوا۔ تبلیغ کا فریضہ انجام دینا لازم اور فرض تھا، اور اسی طرح قرآن حکیم میں ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ فرمائی، راہ حق دکھائی، تو ارشاد فرمایا جسے قرآن نے نقل کیا سورہ شعراء کی آیت نمبر 109 میں ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور یوں ہی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ رسالت پر طلب اجر کی نفی کی۔ اس کا بیان بھی سورہ شعراء کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن حکیم میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مقام پر یہ حکم دیا گیا کہ آپ بھی تبلیغ رسالت پر اجر کی نفی کریں۔ ارشاد ہوا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو میرا فرض منصبی ہے جسے میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے اس پر مامور کیا ہے اور یہ میرے ذمہ ہے، میں آخری سانس تک اسے ادا کرتا رہوں گا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ان آیات و احکام کی روشنی میں واضح ہوا کہ تبلیغ رسالت پر کوئی پیغمبر امت سے اجر طلب نہیں کرتا، اور اجر طلب کرنا آپ کے منصب نبوت اور مقام رسالت کے شایع نشان نہیں۔ اور جب کہ آپ خود ہی طلب اجر کی نفی کر رہے ہیں تو پھر زیر آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تبلیغ رسالت پر قرابت داروں یا اپنی محبت کی صورت میں اجر کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں تبلیغ رسالت پر جس امر اور معاوضہ لینے کی نفی کی گئی ہے اس اجر سے مراد عرف عام میں جو مراد ہے وہ ہے جیسے درہم کا مطالبہ کرنا، دینار کا مطالبہ کرنا، سونا چاندی کا مطالبہ کرنا، مال و دولت اور دیگر قیمتی اشیاء، اور جس اجر کے طلب کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کی ذات سے محبت ہے، اور آپ سے ایمانی، روحانی، نسبی، حسبی تعلق و قرب رکھنے والوں سے محبت و مودت کرنا ہے، اور یہ محبت عقلی اور شرعی طور پر مطلوب ہے،
لہٰذا اس اجر پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ لوگ ادھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اور پھر کہہ رہے ہیں الا المودۃ فی القربیٰ۔ محترم حاضرین، اگر آپ آیت پر غور کریں تو آپ پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ آپ نے خود مطالبہ نہیں کیا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، بلکہ جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جس نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جس نے آپ کو شفیع المذنبین بنا کے بھیجا ہے، جس نے آپ کو بشیر و نذیر اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، جس نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، اسی نے فرمایا کہ اے محبوب اپنی زبان حق بیان سے اعلان کر دیں کہ میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ تو اللہ کریم نے حکم دیا ہے۔ پتہ چلا حضور نے از خود مطالبہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے مطالبہ کیا، اور جو اللہ کا حکم ہو وہ تو پھر واجب ہوتا ہے۔ اسی لیے جب یہ حکم آیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی مشکوٰۃ شریف باب و مناقب اہل بیت کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جب یہ آیت اترتی ہے تو من قرابتوں کا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم قال علی و فاطمۃ و ولداہما۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وہ کون قرابت دار ہیں، آپ کے وہ کون اقارب ہیں، آپ کے وہ کون قریبی ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے۔ مودت، محبت سے بھی بڑا درجہ، ایسی محبت کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو، جس کے بغیر رہا نہ سکے، جس کے بغیر تڑپتے رہیں، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اور پانی میں ہوتی ہے تو اسے سکون میسر آتا ہے، ایسی محبت۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا علی، وہ علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و فاطمہ تو اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، و ولداہما اور ان کے دونوں بیٹے۔ یہ اگرچہ بطور خاص ان کے لیے فرمایا گیا ہے، مگر یہ آیت اپنے عموم پر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو بھی قریبی ہیں ان سے محبت کرنا یہ امت پر واجب ہے، اللہ کی طرف سے تقاضا ہے۔ حضرت علی، آل علی سے، آل جعفر سے، سبحان اللہ، آل عباس سے محبت کرنا، اس گھرانے سے محبت کرنا ہم پر لازم ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم۔ سبحان اللہ، محبت اہل بیت پر زور کیوں دیا گیا؟ ذاتی منفعت نہیں ہے، اور اس میں اہل بیت کا بھی کوئی نفع نہیں ہے، اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذاتی فائدہ بھی نہیں ہے، چونکہ اس میں
محبان اہل بیت کا دنیا اور آخرت میں نفع مطلوب ہے اور مقصود ہے، اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت پر زور دیا گیا ہے کہ اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کے چراغ روشن کر لو۔ یہاں بھی تمہیں فائدہ ملے گا، قبر میں بھی فائدہ ہوگا، حشر میں بھی فائدہ ہوگا، میزان پر بھی فائدہ ہوگا، اور پل صراط پر بھی فائدہ ہوگا، اور تمہیں موت کے وقت بھی فائدہ ہوگا، تمہیں قبر میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو دوستو اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، عبادت کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ تو کیا خیال ہے، اس سے کوئی اللہ کی ذات کا نفع مراد ہے؟ ظاہر ہے اللہ تو نفع و نقصان سے پاک ہے، کوئی ذکر نہ بھی کرے تو میرے رب کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ ساری دنیا ذکر میں مصروف رہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، وہ ذات تو نفع و نقصان سے پاک ہے۔ چونکہ ذکر الہی میں بندوں کا فائدہ مطلوب ہے تو اس لیے ذکر پر زور دیا گیا۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، دل کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں، اور طمانینت قلب نصیب ہوتی ہے، اور دل کے اندر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور ان ذکر کرنے والے پر فیوز و برکات کا ورود ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ذکر الہی پر زور دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے قرآن حکیم میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ کریم نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ ارشاد ہوا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان کی ذات پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اللہ نے حکم دیا، یہ حضور کی خصوصیت بھی ہے اور حضور کی امت کی بھی خصوصیت ہے کہ کسی اور امت کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مگر ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے سعادت مند ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھیے، اگر کوئی حضور کی ذات پر درود نہ بھی بھیجے، جب اللہ بھیج رہا ہے تو فرشتوں کے درود بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ تو اہل ایمان اگر درود نہیں بھیجیں گے تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ نے محبوب کے درجے بلند نہیں فرمائے گا؟ دراصل بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، اس کا مطلب ہے اللہ ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر رحمتوں کا نزول فرما، درجات بلند فرما۔ تو کیا ہم عرض کریں گے تو درجے بلند ہوں گے؟ وہ تو بھلا الآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کی تو ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر،
ہر آن ہر لمحے درجات بلند ہو رہے. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تو آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دی. ہم چاہے عرض کریں یا نہ کریں، حضور کے تو درجات بلند ہو رہے ہیں، حضور پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. تو ہمیں کیوں کہا گیا؟ چونکہ درود و سلام بھیجنے میں ہمارا فائدہ ہے. وہ جو رحمت برس رہی ہے تو درود پڑھنے والوں پر بھی سبحان اللہ اس رحمت سے حصہ مل جائے گا. رحمت کے قطرات ادھر بھی برس جائیں گے اور درود و سلام پڑھنے والوں کو فائدہ ہوگا. کہ دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے میری ذات بابرکات پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو چونکہ درود و سلام پڑھنے میں اہل ایمان کا فائدہ ہے تو اس لیے اس پر زور دیا گیا ہے. تو اسی طرح محبت اہل بیت پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ قرآن و حدیث میں کیوں بار بار کہا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار پر درود بھیجو؟ اگر بالفرض کوئی درود نہ بھیجے تو کیا خیال ہے آل اطہار پر، اہل بیت اطہار پر کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا؟ وہ سلسلہ رک جائے گا؟ ان کے درجات بلند نہ ہوں گے؟ کیا ان کے درجات کی بلندی ہماری مرہون منت ہے؟ ہم عرض کریں گے تو محبت کریں گے، ان پر درود و سلام پڑھیں گے تو ان کے درجات بلند ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے. دراصل فائدہ جو ہے، نفع جو ہے دنیا اور آخرت کا، وہ درود پڑھنے والوں کا ہی ہے. اسی لیے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا اور ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ محبان اہل بیت اطہار ان سے محبت کر کے، ان سے پیار کر کے، ظاہر ہے جب ان سے محبت ہوگی، جب ان سے پیار ہوگا تو پھر ان کی سیرت سے بھی پیار ہوگا، ان کی تعلیمات سے پیار ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف کہے مجھے محبت ہے محبت ہے محبت ہے اور محبوب کی اداؤں سے پیار نہ ہو. محبوب نماز پڑھے اور وہ صرف بس نعرے لگا کر چلے جائیں ہمیں جی ان سے محبت ہے، نماز نہیں پڑھتے، وہ کیسی محبت ہے؟ محبوب سخاوت کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں اور یہ دولت پہ سام بن کر بیٹھ جائے تو کیسا محب ہے؟ تو دوستو اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت پر زور دیا گیا ہے تاکہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکیں. تو اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت پر زور دیا گیا. حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو. لما یغزوکم، کیوں کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے، وہ تمہیں روزی دیتا ہے. اور غذا 2 قسم کی ہوتی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، حسی بھی اور معنوی بھی. اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو، کیونکہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے. ہمیں پانی وہ دیتا ہے، پھل وہ دیتا ہے، روزی وہ دیتا ہے. اور باطنی روزی علم وہ عطا فرماتا ہے اور کمالات وہی عطا فرماتا ہے. جب وہ کرم نواز ہے تو تمہیں بھی چاہیے اس مالک سے محبت کرو. اس سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، اس نے جو دین بھیجا ہے ہمارے پاس اس پر عمل کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، اسی کو ایک مانو، اسی کو مشہود مانو، اسی کو معبود مانو، اسی کے آگے جھکو. جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اسی کے آگے دست سوال دراز کرو. یہ معنی ہے اللہ سے محبت کا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احبونی لحب اللہ،
اور مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو، کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو اللہ کی محبت کا بھی تقاضا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اور اللہ بھی چاہتا ہے میرے محبوب سے محبت کی جائے۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ قرآن حکیم نے واضح طور پہ اعلان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے محبوب، اپنی زبان حق بیان سے اعلان فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر فاتبعونی، فاتبعونی، تو پھر تم میرا اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، بڑے بن کر آگے نہ چلو اور بھائی بن کر برابر نہ چلو، غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اسی میں دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی ہے۔ اور جب تم میرے محبوب سے محبت کرتے ہوئے ان کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو حضور کی غلامی اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضور کا جو مطیع ہے، فرما بردار ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا احبونی لحب اللہ، مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ اور اگلا جملہ قابل غور ہے، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے گھرانے سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، تو پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے جو میرے ہیں ان سے بھی محبت کرو۔ تو محترم حاضرین، اہل بیت اطہار کی محبت کے فوائد کیا ہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ، ہر مومن چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو بہترین نسخہ بتا دیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام نے، مفسرین نے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے، اور امام قرطبی نے، اور علامہ نبہانی نے اشرف المعبد لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ان احادیث کو نقل کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی الایمان، فرمایا سن لو، جس نے بھی حضور کی آل کی محبت رکھی، اور سن لو جو بھی حضور کی آل کی محبت میں مرا، مات علی الایمان، وہ ایمان پر مرا، اسے ایمان کی موت نصیب ہوگی۔ یہ ہے آل رسول کی محبت کا فائدہ۔ اور مزید فرمایا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں توبہ طیب ہو کر مروں، تو اس حوالے سے بھی خوشخبری سنائی گئی، الا ومن مات علی حب آل محمد مات طائبہ، فرمایا سن لو جو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مرا، مات طائبہ، وہ طائب ہو کر مرا۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ الطائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ تو آل رسول کی جو محبت ہے، اس کی برکت سے انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور پھر ہر مومن کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو۔ تو ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، سن لو جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مرا، مات شہیدا، وہ شہید ہو کر مرا۔ تو دوستو،
بہت سی اس حوالے سے احادیث طیبہ ہیں جن میں آل رسول محبت کے فوائد اور ثمرات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم انہی احادیث پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات ضرور کہہ دوں کہ آل رسول کی محبت اسی وقت فائدہ دے گی جب کہ دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بھی ہو۔ کسی صحابی رسول کے متعلق اگر سینے میں بغض ہوگا تو وہ لاکھ آل رسول سے محبت کا دعویٰ کرے، دم بھرے، محبت آل رسول اسے فائدہ نہیں دے گی۔ آل رسول کی محبت اسے فائدہ دے گی جو اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ساتھ بھی صحابہ کرام کی محبت سے بھی سرشار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔